السلام علیکم۔ یہ میری اسلامیت کی 9 اور 10 کی ویڈیو ہے۔ یہ میں اس ویڈیو میں سورہ انفال میں نے کیونکہ پچھلی والی ویڈیو میں سورہ انفال میں شروع کر چکی تھی اور اسی کو میں آگے بڑھاؤں گی۔ اچھا بیٹا، میں سورہ انفال میں آپ کو یہ پہلے آیت نمبر 1 سے 9 تک میں آپ کو بتا چکی تھی، جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں مال غنیمت کے بارے میں بتایا گیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ دوسرے اس کے اندر مومنوں کی صفات بتائی گئی تھیں، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 2 گروہ ہوں گے، اور جو کہ ایک جو ہوگا وہ بہت طاقتور اور ہتھیاروں سے لیس ہوگا، اور دوسرا جو ہوگا وہ بے سر و سامان ہوگا، وہ مسلمانوں کا ہوگا، اور دوسرا جو ہوگا وہ کافروں کا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کہ ڈر رہے تھے بہت زیادہ اور پریشان ہو رہے تھے کہ ہم کس طرح سے جنگ جو ہے وہ جیتیں گے یا فتح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے جو ہے وہ مطلب فرماتا ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اور آپ مطلب معجزاتی طور پر جو ہے آپ کو فتح نصیب ہوگی۔ اور اس چیز کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 11 سے 19 میں کیا گیا، جو کہ ہم آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 سے 19 سورہ انفال کی ہم پڑھیں گے آج۔ اذا یغشکم الناس آمنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی ملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان ذلک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ذالکم فذوقوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تَوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من اللہ مأواہم جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہم بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ اِنَّا تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا بیٹا، یہ جو ہے یہ فقط باء ہے، میں روانی میں پڑھ گئی ہے، فقط باء۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس کی صورت کے سوا
کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی کہ حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے تو ان سے پیٹ پھیرے گا، تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تم لوگوں نے اس کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے، فعل کی جمع، باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، کثیر مطلب زیادہ، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ بہت کم تعداد میں تھے، 313 تھے، لہٰذا ان کے پاس ہتھیار بھی ایسے نہیں تھے، ان کے پاس جانور بھی نہیں تھے، اور وہ بے سر و سامان تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور بہت ہیبت کا شکار تھے وہ کہ ہم کافروں سے کیسے فتح حاصل کریں گے۔ تو جس میدان میں جب وہ میدان میں پہنچے تو وہاں کی مٹی، ریت جو تھی وہ بہت خشک اور بہت گرم تھی، جس پر چلنا دشوار تھا، اور ان باتوں سے یہ تمام باتیں جو تھیں مسلمانوں کی ہیبت میں اضافہ کرتی چلی جا رہی تھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے بارش برسائی، اور اتنی برسائی کہ تمام جتنے بھی لوگ تھے مطلب وہ سب نہائے دھوئے، انہوں نے پانی پیا، وضو کیا، اپنی نجاست کو پاک کیا، اور اس کے بعد انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی، اور وہ میدان جو کہ خشک تھا، گرم تھا، وہ نہایت ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کی مٹی جو تھی اس طرح جم گئی کہ اس کے اوپر چلنا آسان ہو گیا۔ اچھا، نجاست کی دور دلوں کو مضبوط کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہوں تو تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے، میں ابھی بھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بارش اتنی برسی تو مسلمانوں کو مطلب تھوڑا بہت حوصلہ ہوا، اور ان کے دلوں کو تھوڑی تسکین پہنچی، کیونکہ ان کی پیاس بجھی، تھوڑی ہیبت کم ہوئی، چلنا آسان ہو گیا، ان کے جانور بھی تر و تازہ ہو گئے جو تھے ان کے پاس۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلا کام تو یہ کیا کہ پانی برسا دیا، ان کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور دوسری بات انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کو اتنی گہری نیند سلایا کہ وہ تمام ہیبت کو بھول چکے تھے، اور جب وہ جاگے، جب وہ اٹھے تو وہ تر و تازہ تھے، اور ان کے اندر ایک ہمت اور ایک طاقت اور ایک توانائی آ چکی تھی جنگ لڑنے کے لیے۔ تو ان کے اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا تھا ان مسلمانوں سے کہ اگر تم چاہو تو تم یہاں سے واپس جا سکتے ہو۔ ایک منٹ رک چڑھ رہی ہے۔ تو ان کے وہ ایک نئی توانائی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے۔ اچھا، ان کا جو مسلمان جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ جگہ جو ہے وہ بہت اونچی تھی، اور اس کے جو نیچے کا جو ڈھال جو جا رہا تھا وہاں پر ابو جہل کا جو گروپ تھا وہ رکا ہوا تھا، اور کیونکہ یہ جو ریت تھی وہاں پر پیڑ تھے، سبزہ زار تھا سارا، تو وہ لوگ وہاں جا کر رک گئے، ان کو جگہ بھی اچھی ملی تھی۔ لیکن جیسے ہی بارش شروع ہوئی اور بارش سے جب پانی کا جو بہاؤ تھا وہ ڈھال کی طرف جانے لگا تو ان کے لیے کیچڑ جیسی جگہ بن گئے، جس کی وجہ سے ان کا وہاں سے چلنا پھرنا اور اوپر آنا بہت زیادہ مشکل دشوار ہو گیا تھا۔ لہٰذا وہ اس نئی مشکل سے بہت زیادہ پریشان بھی ہوئے اور اس کا حل سوچنے لگے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا لہٰذا اس کا حل ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
کہ جن مسلمانوں کو واپس جانا تھا، جو مسلمان واپس جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن جو رکیں گے ان کے لیے آخرت میں اجر عظیم ہوگا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ لیکن جب آپ جنگ کے میدان میں پہنچیں تو وہاں سے پیٹ پھیر کر نہ آنا۔ مطلب یہ چیز جو ہوتی ہے یہ دشمنوں کے لیے فتح ہوتی ہے، یہ کہ یہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں اور یہ ہم سے لڑائی نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، لہٰذا یہ والی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا۔ ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے جانا ہے، واپس جانا ہے تو آپ واپس جا سکتے ہیں، اس کا کوئی عذاب نہیں کہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کا مزہ جو ہے، مطلب اس کا عذاب جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور پھر آخرت میں بھی ہوگا۔ اچھا، کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار تمہارے مقابل ہوں تو تم ان سے پیٹنا پھیرنا، وہی بات جو میں نے بھی بتائی ہے۔ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت لے، یعنی اگر آپ پیچھے سے وار کرنا چاہیں یا پیچھے کی طرف سے آنا چاہیں تو آپ کوئی بھی چال آپ چل سکتے ہیں، لیکن وہ صرف اس کے حق میں ہو، جو جنگ ہو رہی ہے اس کے حق میں ہو، اور پیٹ پھیرنے کے یا ڈر کے خوف سے جانے کے لیے نہ ہو، ورنہ آپ کے لیے عذاب ہے۔ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ لوگوں میں تم کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں میں نے قتل کیا، اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اچھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحی کے طور پہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے ذہن میں ڈالی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں سے فوجیں اوپر آنے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی بھر کر اٹھائی اور اس طرح پھینکی کہ جتنے بھی وہاں سے فوجی آ رہے تھے، جتنے بھی کافر آ رہے تھے، ان تمام کی آنکھوں میں مٹی اس طرح گئی کہ 1 منٹ کے لیے ان کی جو ہے آنکھیں جو ہیں وہ بالکل بند ہو گئی اور ان کو دھندلا نظر آنے لگا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی جو ہے وہ فرشتوں سے مدد اس طرح فرمائی کہ مسلمان صرف اپنی تلوار سے وار کر رہے تھے اور کوئی ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اوپر سے فرشتے اس طرح ان پر حاوی ہو گئے تھے اور اس طرح ان کو قتل کر رہے تھے کہ ان کا پور پور کٹ چکا تھا، اور ان کا سر جو ہے وہ گردن سے اس طرح جدا ہو رہا تھا جیسے کہ یہ کوئی جاندار چیز نہیں بلکہ ایسے ہی اتنی تیزی سے ہو رہا تھا، اتنی تیز دھار تلواریں تھیں اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا مسلمانوں کے ساتھ اور ان کی اس طرح مدد کی، اور وہ یہ جو جنگ جو ہے وہ یہ جیت گئے تھے۔ اچھا، میں نے یہاں پہ آپ سے کہا کہ میں نے یہاں پہ کہا کہ ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن آسمان سے آواز مسلسل آ رہی تھی، اور نیچے جو مسلمان لڑ رہے تھے ان کی تلواروں سے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن آسمان سے مسلسل آواز آ رہی تھی۔ اور وار ایسا تھا کہ سر دھڑ سے ایک ہی وار میں جو ہے وہ جدا ہو جاتا تھا اور ان کے پور پور یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا بھی الکلمات التراکیب، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، النعاسا اونگ غنودگی، زحفن لشکر کشی کی صورت میں، لشکر کشی کہتے ہیں کسی لشکر کو ساتھ لے کر چلنا، متحرفن لقتالی جنگی چال کے طور پر، متحیزن الی فئاتی کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، رمیتا تو نے پھینکا، لیبلی تاکہ وہ آزمائے، موہنو کمزور کرنے والا۔ جس طرح میں نے پہلے والا کام کروایا تھا 1 سے 10 تک کا، 1 سے 9 تک کا، اسی طرح یہ 11 سے اور 19 تک کا کام ہے، بالکل ایک ہی جیسا کام ہم کرتے چلے جائیں گے۔ میں سب سمجھا چکی ہوں آپ کو، بار بار سوال مت کیجیے گا، میں سب کچھ سمجھا چکی ہوں، کاپی میں لکھنے کا طریقہ بھی بتا چکی ہوں، پہلے والی ویڈیو دیکھ لیجیے گا، اس میں آپ کو لکھنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ جس طریقے سے الفاظ اور معنی لکھتے ہیں اس طرح سے ایک لائن ڈرا کیجیے گا، یہاں پر عربی لکھیے گا اور یہاں پر آپ اس کے معنی لکھیں گے اور اوپر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے الکلمات التراکیب۔ اس کے بعد اس کے سوال آ جاتے ہیں۔ التمارین، پہلا سوال ہے
اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ سوال نمبر 3 کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم لکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتکم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم ادبار. اس کا ترجمہ ہم ابھی پیچھے دیکھتے ہیں. اس کا بے ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. جیم ہے اس کا ولن تغنی عنکم فئاتکم شیئا ولو کثرت. اچھا اس کا ترجمہ تو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. یہ سوال آپ کو ڈھونڈیں گے اور اس کو صحیح سے اس کے الفاظ پورے لکھیے گا. اس کو ایک سوال کا جواب بنا لیجیے گا. ایسا نہیں کہ اس کا آپ ترجمہ لکھ کر, اس کا جواب بنانا ہے آپ نے, تاکہ آپ کو جواب بنانا آ جائے. اچھا جو بچہ اس کو کر لے, اس کو آیت نمبر 1 سے 10 کا, تو مجھے اس کی آپ پکچر دیجیے گا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں. خاص کر 10B 10A بوائز کو میں کہہ رہی ہوں بار بار, آپ لوگ پلیز کام کرنا شروع کریں. اس کو مذاق نہ سمجھو بیٹا, اس کے نمبر سارے آپ کے کاؤنٹ ہوں گے اور وہ بورڈ میں جائیں گے. جو ہے مندرجہ ذیل عبارت یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتکم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اس کا ہم یہاں دیکھیں گے. یہ آیت نمبر 15 شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتکم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اس کا یہاں سے جواب آئے گا اے اہل ایمان, جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. یہاں تک, یہاں سے اور یہاں تک کیا گیا پہلی آیت کا ترجمہ. اچھا یہ آپ کو اگر یہ آیت نمبر 14 نظر آ رہی ہے نا بیٹا, یہ 14 نہیں ہے بلکہ جب اس کی آیت, قرآن کی آیت جب ختم ہو جاتی ہے نا, جب نمبر اس کا ڈالا جاتا ہے. جیسے کہ ہم اگر فرسٹ پہ دیکھیں گے نا, جیسے کہ 11 سے 19 ہے یہ, ٹھیک ہے, تو 11ویں آیت یہاں سے شروع ہوئی ہے, اور ختم کا ہوئی یہاں پر. لہٰذا یہاں پہ ختم ہونے پہ ہم اس کا نمبر ڈالتے ہیں 11, ٹھیک ہے. تو آپ کی آیت نمبر کیا بنی ہے؟ آپ کی آیت نمبر بنی ہے 15, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 14 سے شروع ہو رہی ہے یہاں پہ اور 15 پہ ختم ہو رہی ہے, تو یہ آپ کی آیت نمبر 15 ہے. اچھا دوسرا سوال آیت وما رمیتا اذ رمیت ولیکن اللہ رما. یہ یہاں سے وما رمیتا, دوبارہ دیکھو, وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. اور اے محمد, یہاں سے ہم شروع کریں گے, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. یہاں تک. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ, کہ ظاہر ہے اتنی سی مٹی جو ہے وہ پوری فوج کے لیے ناکافی ہوتی ہے, یا صرف جو سامنے آ رہے ہوتے ہیں فوجی یا جو بھی تھے کافر, ان کی آنکھوں میں چاہیے تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ معجزہ دکھانا تھا, لہٰذا اس مٹی نے ایسا اثر کیا کہ جتنے بھی تھے وہاں پہ, ہزاروں کے حساب سے تھے, 1070 ہیں یا کتنے, ان سب کی آنکھوں میں یہ مٹی جو ہے یہ ڈل چکی تھی, اور ان سب کی آنکھیں جو ہیں وہ دھندلی ہو چکی تھی. اچھا اس کا جیم ہے ولن تغنی عنکم فئاتکم شیئا ولا کثرت. کہاں تھا یہ, یہاں سے یہ دیکھیں ولن تغنی عنکم فئاتکم شیئا ولو کثرت, ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کہاں سے کریں تو ہم بھی پھر انہیں عذاب نہیں, ہم اس کو یہاں سے لیں گے اس کا ترجمہ, کیونکہ اس کا جو ہے پھر وہ ادھورا ہو جائے گا. یہاں سے پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر عذاب دیں گے, اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو, تمہارے کچھ نہیں, اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو, اگر تم دوبارہ نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ عذاب دیں گے, اور چاہے تمہاری جماعت کی تعداد کتنی ہو, اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں ہے. یہاں سے یہاں تک, ٹھیک ہے. اگر ہم یہ بھی لے لیں گے وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو یہ بہت بڑا ہو جائے گا. ہمیں اتنی دی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں اس طرح لکھیے گا بیٹا کہ اس کو آپ
کو یاد بھی ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ اگر آپ چھوڑ دیں گے نا اس کو لکھ کے تو پھر آپ کا یاد کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تمام عربی ایک جیسی ہے، تمام آیتیں کچھ ایسی ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا کون سا ترجمہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے، لرن کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گی اور بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی بیٹا۔ اچھا بھئی، آج جو ہم نے آیت نمبر 11 سے 19 میں اس کے جو مین اہم جو پوائنٹ ہیں، وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح فرمائی۔ سب سے پہلے بارش سے، اس کے بعد ان کو نیند کی چادر اڑا دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرشتوں سے مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اور ان کے دلوں سے جو ہیبت تھی، جو ڈر اور خوف تھا، اس کو نکال دیا۔ جب وہ سو کر اٹھے تو وہ تر و تازہ تھے اور اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اور کیا بتایا ہے کہ آپ جنگ کے میدان میں اگر آپ مسلمان جائیں تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں، بلکہ مسلمانوں سے ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ مسلمان ڈٹ کر مقابلہ کریں، کافروں کے خوف سے بھاگے نہیں، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے جب کوئی بھی اسلام کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ اور فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے، جبکہ وہ مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن انہوں نے فتح نصیب کی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور معجزات سے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا ہو گیا 11 سے 19، یہ آپ اسی طریقے سے اتار لیجیے گا۔ میں آپ کو اور آگے نہیں دے رہی، 20 منٹ کی میں نے تقریباً بنا لی ہے، یہ آپ اور ذرا آرام سے اگلی جو ہوتی ہے نا ویڈیو، اس کا انتظار کیا کریں کہ اگلی ویڈیو میں مس کیا دے رہی ہیں۔ مجھے پتہ ہے میں بہت زیادہ آپ کو اس کا ہی بہت لیندی ہوتا ہے اسلامیت، اس لیے مجھے دینا ہی پڑے گا اور آپ کو کرنا ہی پڑے گا اس کو۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا چیپٹر اگر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تو آپ 10 تک جو ہے وہ اتنا ہی کام چیک کروا دیں آپ، تاکہ مجھے پتہ چلے اگر آپ کہیں پر کوئی غلطی کر رہے ہو، کوئی مسٹیک ہو، تو میں آپ کو اسکول میں سمجھا دوں گی تاکہ آئندہ کوئی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی تو سب کچھ اتارنے کے لیے بہت آسانی سے میں نے آپ کو دے دیا ہے اور آپ اتار بھی سکتے ہیں، بس صرف یہی ایسا کام ہے جس میں تھوڑی سی آپ کو محنت پڑے گی، اور یہ محنت آپ کے بہت کام آئے گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ حافظ۔